سے کوئی امرت پی کے نہیں آیا، میں بار بار کہتا ہوں، کوئی آب حیات پی کے نہیں آیا ہے۔ اللہ کب کس کا فیصلہ فرمائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ میں تیار ہو رہا تھا، موضوع میرا کچھ اور تھا، آج کا تیاری میں نے کچھ اور کی تھی، لیکن بس تیار ہو رہا تھا، آتے آتے فون آیا، پھر ایک دم سے سب کچھ بدل گیا۔ بس آپ سے ایک دعا کی درخواست ہے، یہ مقبول چچا، منا چچا جس سے بولتے ہیں، سونو کیا ملاقات ہوئی ہے، شام کو دیکھیں سب ٹھیک تھا، اور ابھی صبح کوئی ایسا مرض ہو گیا ہے اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، اور ابھی ہی آپریشن کا پروسیس چل رہا ہے، آپریشن ابھی ہونا ہے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، مالک کریم نے ایک بار پھر ہم تمام کے ساتھ، ہماری سانسوں کے ساتھ اتنی بھلائی کا فیصلہ فرمایا کہ ہم سب پھر اللہ رب العزت کے دربار میں ایک عظیم دن میں، جمعے کے دن اور جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی اور بے شمار حقائق دنیا کے اندر موجود ہیں، جن تمام حقیقتوں کا ہم سامنا صبح سے لے کر کے شام تک کرتے رہتے ہیں۔ انہی حقائق میں سے ہماری زندگی ہے۔ دنیا میں انسان کا پیدا ہونا، پھر انسان کا بڑا ہونا، جوان ہونا، صحت مند ہونا، پھر اس طریقے سے اور بے شمار مواقع زندگی میں آتے ہیں جو زندگی کی حقائق ہے، اور ان تمام حقائقوں کا سامنا ہم کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی تمام حقیقتوں میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت کا نام ہے موت۔ اس حقیقت کا نام ہے موت۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم سب دنیا کی تمام حقیقتوں کا سامنا کرتے ہیں اور تمام حقیقتوں سے روبرو ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ٹھنڈ کا موسم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ٹھنڈ لگنی ہے، سردی پڑنی ہے، ہم نے اس کی پوری تیاری کی ہے۔ گرم کپڑے ہم نے سلوا لیے، سویٹر جیکٹ ہم نے لے لیا، رات کے لیے بستر گرم انتظام کر لیے، اس سے بھی نہ ہوا تو ہم نے آگ کا انتظام کیا، ہیٹر کا انتظام کیا، اپنے کھانے پینے کے روٹین میں اور کھانے پینے کی چیز کو بدل دیا کہ گرمی گرم چیزیں چاہیے کھانے پینے کے لیے، چونکہ سردی کا موسم ہے، سردی لگ جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت سے کہیں زیادہ اور بالکل سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اور وہ آ کر کے رہے گی۔ لیکن اس حقیقت سے ہم سب یکسر بالکل پورے طور پر سرے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے اور اس دنیا سے ہمیں چلے بھی جانا ہے، اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو پہلے سمجھایا قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو مقدم رکھا، پھر اس کے بعد حیات کی بات کی۔ یوں سمجھے آپ کہ دنیا میں جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام زندگی اور ہماری سانسیں ہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب کہاں کس جگہ پر سانسیں رک جائے گی۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کب تمہارا مقررہ وقت آ جائے گا، کب کس کے فیصلے ہو جائیں گے، اور نہ جانے کس تاریخ اور کس دن اور کس حالت اور کس جگہ کے لیے پرچی کاٹ کر کے اللہ رب العزت نے ملک الموت کے حوالے کر دیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور یہ وہ چیز ہے زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کی مکمل گارنٹی ہے، جو بالکل آ کر کے رہے گی، ہو کر کے رہے گی، اس کا نام موت ہے۔ تو جو پورے طور پر یقینی ہے، جو مکمل ہے، اس پر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اور جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے پیچھے ہم تمام کوششیں کرتے ہیں اور ہر طریقے سے ہم اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے اور دنیا کی چیزوں کے سامنے پیش کرنے کے پیچھے ہم پڑے ہیں، جبکہ قبر میں ہمیں جانا ہے، قبر کے بعد حشر کا معاملہ شروع ہونا ہے۔ ہم نے اس کے لیے نہ کوئی تیاری کی، نہ کوئی تیاری کرتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد بھی نہیں ہے کہ موت آنی بھی ہے۔ ہم سب محاسبہ کریں، ہم صرف لفظ موت کے علاوہ موت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟
یا صرف یہ کہ مرتا سب ہے، مر ہم بھی جائیں گے، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کر رہے ہیں موت کے تعلق سے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے جسے ہر حال میں، ہر لمحے، ہر آن یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کے بارے میں بتایا بار بار کہ دیکھو موت کو یاد کیا کرو، موت کو ہر وقت ذہن میں رکھو۔ اور جب بندہ موت کو ذہن میں رکھے گا، موت کو یاد رکھے گا، پھر دنیا میں قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار یہ سوچے گا کہ ہم کدھر کو قدم اٹھا رہے ہیں، کہیں اس راستے پہ موت آ گئی تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اکثروا ذکرہا ذوی اللذات، کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگے جا رہے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے ہم دیوانہ اور پاگل وار بھاگے جا رہے ہیں، اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کریں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بیان فرمائی۔ ایک راستہ اس کا یہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب قرآن کی تفسیر آپ دیکھیں، قرآن کا ترجمہ آپ دیکھیں، تو آپ کو ہر آیت کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی آیت، ہر سورے میں آپ کو موت کا ذکر ضرور ملے۔ اللہ نے دیگر تمام پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا، اس کے حال کو بیان کیا، اس کے انجام کو بیان کیا، یہ سمجھانے کے لیے قیامت تک کی امت کو کہ دیکھو تمہاری بھی اوقات اور تمہاری بھی حیثیت کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں تو یہاں تک دوسری قوموں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو یہ تم سے طاقت میں بہت مضبوط تھے، اس کی قد و قامت بھی تم سے زیادہ بڑی تھی، یہ تو ایسے تھے جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، یہ ایسی قوم کے لوگ تھے، لیکن جب ہم نے فیصلہ کیا تو ایک آواز سے ہم نے تباہ کر دیا، جب فیصلہ ہوا تو ہم نے ایک ہوا کی آندھی سے تباہ کر دیا، جب فیصلے ہوئے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن اس بارش میں پانی کی بوندوں کی جگہ پتھر برسے اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک وہ قوم جو اپنے کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور سمجھے کہ وہ اپنے قوم کی عورتوں کے علاوہ مردوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دے، اللہ نے فیصلہ فرمایا، قوم پوری کی پوری اٹھا کر کے پلٹ دی گئی، کوئی کچھ نہیں کر پائے۔ اللہ نے اس بات کو سمجھائی، ہمیں اپنے موت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری حدیث کو آپ پڑھیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، کئی چیزوں کا، مکمل زندگی کا ایک خلاصہ۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو مرض آنے سے پہلے۔ تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، تم بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ آج صحت کے وقت میں ہم دندنا رہے ہیں، صحت کے وقت میں ہمارا جو جی چاہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارے جسم میں طاقت ہے تو ہم جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، جو چاہیں گے وہ پیئیں گے، جہاں من میں آئے گا وہاں جائیں گے، جو میرا نفس کہے گا ہم وہی کریں گے، صحت سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کو آنے سے پہلے اپنی مالداری کو اور وسعت کو غنیمت سمجھو۔ آج جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہم ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں اپنے من سے، ہر جھوٹی شان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر نام و نمود کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر دنیا کی تمام چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے پھر ہمیں اللہ نظر آتا ہے اور اللہ کے دربار نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، زندگی میں ہی موت کے بعد کی تمام تیاری کرنی ہے۔ ایک بار اگر موت آ گئی پھر زندگی کی بھیک مانگتے رہ جاؤ گے، لمحہ نہیں ملے گا۔ میں نے گزشتہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا، بندہ کہے گا الی اجل قریب، بس تھوڑی دیر کی مہلت دے دی، زیادہ نہیں چاہیے، بس تھوڑی دیر، 5 منٹ دے دیجیے، 10 منٹ، تھوڑی دیر۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب اس کا موقع نہیں، یہ ختم۔ 60-70 سال دیے تھے، چلو 10-12 سال 15 سال بلوغ تک کے زمانے نکال دو، بچپنا کہہ لو، پھر بھی تمہیں جو 35 سال یا 45 سال کی عمر ملی تھی اس میں تم نے کیا کیا، اس کا پہلے حساب دو اور جواب دو، اب وقت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ تم کسی چیز میں گرفتار ہو جاؤ، تمہارا وقت مشغول ہو جائے، اپنے فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھو۔ آج ہمارے پاس فرصت ہے
تو ہم تمام برے کاموں میں لگ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ فرصت کا معنی تو یہ ہے کہ آج ہمیں اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی جوانی دی ہے، اتنے اچھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اتنا سب کچھ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کرتے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج موت سے ہم پورے طور پر غفلت میں ہیں، کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے قرآن ایک نمبر پہ، پھر اس کے بعد اس کا ذکر، اس کا تذکرہ، اور دوسرے میں ایک بات عرض کروں، ایک سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ جو ہمارے درمیان ہر وقت اللہ دکھاتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے کسی کے جنازے کو، اپنے محلے سے کسی کے جنازے کو، اپنے دوست احباب میں سے کسی کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے نکلتے ہیں اور قبرستان تک پہنچاتے ہیں نا، یہ سب سے مؤثر اور سب سے بالکل نظر کے سامنے دکھتی ہوئی حقیقت ہے کہ ہم اپنے موت کو اور اپنی جگہ کو اور اپنے دن کو یاد کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک جملہ میں عرض کروں، بڑے غور سے سمجھیے گا۔ اگر بندہ اس نیت سے کسی جنازے میں شامل ہوتا ہے کہ اگر نہیں گئے تو محلے والا کیا کہے گا، اگر اس نیت سے شامل ہوتا ہے کہ اگر نہیں گئے تو اس کے ملنے جلنے والے کیا کہیں گے کہ ایک ایسا دوست محب تھا، اگر وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ اگر نہیں گئے تو ابھی آگے کے اور بھی ہمارے معاملات ہیں، وہ ان کے دوسرے لوگ وارثین پھنسا سکتے ہیں، اگر وہ دنیا کو نظر کے سامنے رکھ کر کے ایک بھیڑ کی شکل میں جنازے میں شامل ہوتا ہے، پھر اس سے جنازے سے کوئی عبرت اور کوئی پیغام اور کوئی نصیحت نصیب نہیں ہوتا۔ اگر بندہ دل کو صاف کر کے، من کو صاف کر کے، اللہ کی اس حقیقت کو نظر کے سامنے رکھ کر کے، اپنے دل سے نادم و شرمندہ ہو کر کے کہ اللہ یہ دن آج تو نے ہمارے اس قریبی کو، ہمارے اس پڑوسی کو دکھایا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے بھی یہ دن تو نے کم مقرر کیا ہے، میں بہت گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ جب ہم اس ارادے سے دل اور من کو صاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں نا، تو پھر زندگی میں بہار آتا ہے اور پھر اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے۔ ورنہ انسان جنازے میں بھی شامل ہوتا ہے، قبر تک بھی جاتا ہے، قبرستان میں بھی جاتا ہے، مٹی بھی دیتا ہے اور وہاں پر بھی دنیا کی باتیں کرتا ہے، وہاں پر بھی دنیا کی باتیں کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ذرا برابر اس سے ندامت نہیں ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص جمعے کے دن اپنے ماں باپ کے اور اپنے مرحومین کی قبروں پر جائے، قبرستان جائے اور دعائیں کرے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے، اور فرمایا اس سے اپنی موت یاد آتی ہے، اپنا ٹھکانہ اور اپنا انجام یاد آتا ہے کہ یہ بابو جب یہاں چلے گئے، یہ بھیا چلے گئے، یہ کروڑ پتی چلے گئے، یہ اے سی والے چلے گئے، یہ زمیندار چلے گئے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ بات یاد آتی ہے، آخرت نظر آتی ہے، آخرت دکھائی دیتی ہے۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا جو میں پہلے بولا ہوں نا، اب وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کیوں کہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، قبرستان میں، قبر کے پاس میت کے لیے گئے ہیں، دعا کے لیے گئے ہیں، ایسی جگہوں پہ دنیا کی باتیں مت کرو، بیکار کی باتیں مت کرو، ہنسی مذاق کی باتیں مت کرو، چٹکی لینے کی باتیں نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، اس چیز کو چھوڑ دو، یہ بیکار اور لایانی چیزوں میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مت لگو، بلکہ اس جگہ کو دیکھو، اس کے انجام کو دیکھو، اپنی انجام کو یاد کرو، اور پھر وہاں پہ ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے جو کر سکتے ہو، جو پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اور دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رو اور گر گراؤ، اپنے مرحومین کو بھی بخشواؤ اور اپنے ٹھکانے کو بھی اچھا بناؤ اور اپنے انجام کو بہتر کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحوم، مردہ، میت ایسا ہے جیسے ڈوبنے والا، ڈوب رہا ہو کوئی، اور ڈوبنے والا جیسے مدد کے لیے فریاد کرتا ہے، ویسے ہی یہ مرحوم اپنے لوگوں کی دعاؤں کے لیے منتظر رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور پھر جب اس کا کوئی بھائی ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، رشتہ دار ہو، جب کوئی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو وہاں اس تک پہنچاتے ہیں۔
یہاں تک الفاظ موجود ہیں کہ اللہ اس دعا، یہ دنیا والے کی دعا کو کل جبال، پہاڑ کے مانند، پہاڑ کے برابر بنا کر کے قبر میں پہنچاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے فلاں نے تمہارے لیے دعائیں کی، اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھیں کہ حدیث کہاں تک ہے اور ہماری محبت کہاں تک ہے اور ہمیں اپنی موت کہاں تک یاد ہے۔ آپ نے حدیث سنا، باتیں سنی، سن لینا کمال نہیں ہے، سمجھ لینا کمال نہیں ہے، میں نے بار بار کہا مانیے، حقیقت کی آنکھ سے دیکھیے، اپنے دل کے دریچے کو کھولیے، یقین کے ساتھ اس یقین کو عمل میں لائیے۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے، مومن کامل تب ہوتا ہے جب وہ صرف آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اتنا زبان سے کہہ دیا، اتنا دل سے اقرار کر لیا، کامل ہو گیا؟ کامل نہیں ہوا۔ یہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ مثال کے طور پر آپ کو آپ کے وارث نے، آپ کے گھر کے لوگوں نے آپ کو اپنی زمین دے دی، زمین آپ کی ہو گئی، کیا آپ اس پہ محل بھی بن گئے؟ کیا آپ اس محل میں آپ کا جو وہ ڈریم ہاؤس کا ایک سپنا ہے کیا وہ بھی تیار ہو گیا؟ نہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور اس کا نام ہے تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، کہ دل سے اگر آپ نے اس کو مان لیا اور آپ کے لوگوں نے آپ کو دے دی ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، تو پھر عمل بالجوارح، آپ اپنے جسم سے محنت کیجئے اور پھر محنت کر کے اس کو مکمل کیجئے اور تعمیر کیجئے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے تمام تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تمام مشاہدات ہمارے سامنے ہیں۔ راتوں دن ہم جوان کو بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے کو بھی دیکھ رہے ہیں، صحت مند کو بھی دیکھ رہے ہیں، اچھے کو بھی دیکھ رہے ہیں، خراب کو بھی دیکھ رہے ہیں، امیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، غریب کو بھی، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، سب ہے۔ اللہ سب کے ساتھ زندگی میں اونچائی نیچائی، اتار چڑھاؤ، سب کی زندگی میں نشیب و فراز آ رہے، بس ہمارے دل پہ کوئی دستک نہیں ہو رہی۔ کب ہمارا دل لرزے گا؟ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس پہ کب یقین ہوگا؟ کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل ڈرے اور ہم تیاری کریں اور ہم اپنے قبر کو اور اپنے حشر کو یاد کریں، اپنے ما بعد الموت کی زندگی کو ہم سامنے رکھیں؟ اگر نہیں تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بغیر گارنٹی کی چیز ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، پھر یہ شکوہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، اور وہ شکوہ بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ ہم کچھ کر کے آ جائیں۔ اور سیدھا حساب ہے، وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ اگر میزان عدل میں اعمال زیادہ ہوئے، انصاف زیادہ ہوا، عدل زیادہ ہوا، تابعداری زیادہ ہوئی، احکام کی فرما برداری زیادہ ہوئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو پھر ہم کامیاب ہوئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگر یہ پلڑا ہلکا رہ گیا، پھر چاہے دنیا میں ہم کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، گاڑی والے ہوں، گھر والے ہوں، زمین والے ہوں، اعلی اولاد والے ہوں، عہدے والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، جو بھی ہو، اگر یہ پلہ اوپر رہ گیا اعمال کا اور ایمان کا اور اعتدال کا، تو پھر جو ایسے جہنمی ٹھکانا ہے، اور پھر انجام بہت برا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں عرض کروں، بار بار یہ کہا کہ اپنے وقت کو ہم غنیمت سمجھیں، صحت کو غنیمت سمجھیں، اللہ نے ابھی جتنا دیا ہے نا اس کو غنیمت سمجھیں۔ زیادہ کے امید میں زیادہ تر لوگ چلے گئے، زیادہ کے امید میں زیادہ تر لوگ چلے گئے، لیکن کچھ ہو نہیں پایا۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اور جتنی جوانی ہے ہماری، جتنی صحت ہے، قرآن میں اللہ نے صاف بیان فرمایا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کتنا کے مکلف ہیں آپ؟ فیصلہ یہ ہے، آپ 1 روپے کے مکلف ہیں، 10 پیسہ خرچہ کیجیے، 10 روپے کے مکلف ہیں، 1 روپے خرچہ کیجیے، 100 روپے کے مالک ہیں، 10 روپے خرچہ کیجیے۔ کیوں یہ تمنا لیے بیٹھے کہ 1000 بنے 1000 آئیں گے تب ہم 100 خرچہ کریں گے؟
اللہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں, تمہیں پتہ نہیں تمہیں یہ تمہارے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں کہ تم لاکھ تک پہنچو گے. آج بہانے بنا رہے نہیں. آج ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ آج کیا کر سکتے؟ آج میں نے یہ جملہ تو بار بار کہا ہے, اتنے پیسے آج ہمارے پاس ہیں کہ رکھ کے غیروں کی طرح جلا دیا جائے تو بھی کم پڑ جائے گا, لیکن پھر بھی ہم نہیں. لیکن ہم اس بات کی امید میں ہیں کہ پیسے آ جائے تو ہم حج کرنے جائیں گے, جو ایک بار زندگی میں فرض ہے, واجب ہے. لیکن جو 5 وقت ہے, اس کے لیے کون سے پیسے لگ رہے ہیں, اس کے لیے کون سا ویزا اور ٹکٹ اور پاسپورٹ لگ رہا ہے, یہ ہم کب کریں گے؟ سچ ہم کب بولیں گے؟ اعتدال پہ کب ہم آئیں گے؟ انصاف سے ہم کب کام لیں گے؟ ایک دوسرے کے حقوق کو ہم کب ادا کریں گے؟ میں نے گزشتہ ہفتے ایک اور جملہ کہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ ایک مرتبہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اپنے حقوق کو معاف فرما دیں گے, لیکن اگر بندے کا کوئی حقوق اگر رہ گیا تو یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اور پھر چاہے ہم دنیا سے کوئی بھی لیول لگا کے چلے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے حقوق کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا. تو ڈر کر کے جیے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں. گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی, جب بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, پھر اللہ اس سے بلندی عطا فرماتے ہیں. اور جو اللہ کے بندوں کے سامنے اکڑ جائے اور اللہ کے سامنے اکڑ جائے, پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور ناکام و نامراد کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں, اور ہم جو کر سکتے ہیں اپنے لیے مانا اپنی آخرت کے لیے, ہم وہ بھی کریں. اور جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے آبا و اجداد, ہمارے دوست محب رشتہ دار, ہم اس کے لیے بھی کریں. اگر ہم آج کرتے ہیں اور اگر یہ کرنے کا میسج بناتے ہیں تو کل کو ہماری نسل بھی کرے گی, ورنہ آج اگر ہم نہیں کریں تو کل کو ہماری نسل بھی ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گی. ہاں, کرنے میں ایک جملہ اور یاد رکھیے گا, کرنے میں وہ کرے جو کرنے کی چیز ہے, رسم و رواج سے الگ نکل جائے. رسم و رواج ہمارے یہاں بہت ہے, اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے کی چیز ہے, اس رسم کو سمجھیں اور حقیقت پر آئیں اور خود کریں, تاکہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اجر دے اور تمام مرحومین کو بھی اجر دے. میرے بھائی, وقت کا زندگی میں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے, آپ نے موت سے بھی تجربہ کیا ہے اور زندگی سے بھی تجربہ کیا ہے. ابھی بس میں تیار ہو رہا تھا, موضوع میرا کچھ اور تھا, آج کا تیاری میں نے کچھ اور کی تھی, لیکن بس تیار ہو رہا تھا, آتے آتے فون آیا, پھر ایک دم سے سب کچھ بدل گیا. بس آپ سے ایک دعا کی درخواست ہے. یہ مقبول چچا, منا چچا جس سے بولتے ہیں, سونو کے ابو, چاند بھائی کے بڑے بھائی ہوئے غالباً, ابھی شام کو ملاقات ہوئی ہے, شام کو دیکھے سب ٹھیک تھا, اور ابھی صبح کوئی ایسا مرض ہو گیا ہے اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ ہاسپٹل میں ہے, اور ابھی ہی آپریشن کا پروسیس چل رہا ہے, آپریشن ابھی ہونا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ شاید اس کے بعد ہی کچھ بتا سکتے ہیں ہم, ابھی فوراً آپریشن کرنا ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے. آپ سب بھی ملے ہوں گے, کل ہم سب ملے ہیں, تو کوئی کسی کو نہیں جانتا اور کوئی کسی کا بھروسہ نہیں ہے. مقبول چچا, منا چچا جو جسٹ مسجد کے پیچھے گھر ہے, تو اس لیے ہم سب اپنے آپ کو بھی تیار رہیں. ہم میں سے کوئی امرت پی کے نہیں آیا, میں بار بار کہتا ہوں, کوئی آب حیات پی کے نہیں آیا ہے. اللہ کب کس کا فیصلہ فرمائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی, اگر حیات مقدر ہے, وقت باقی ہے, اللہ عافیت کا اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, ورنہ جس کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پھر انسان اس پہ صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم اپنی عاقبت کے لیے اور اپنے انجام کے لیے تیاری کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت باقی ہے وہ ادا کر لیجیے.